sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 سے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. یہاں پر آیت نمبر 84 میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر مدینے میں بنی اسرائیل تھے، ان سے مخاطب جو ہے ہو کر اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں. ایکچولی پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا پہلے آیتوں میں کہ ان لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے جو وعدے کیے اور ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی، اور کئی ایسی باتوں کا جو ہے ذکر اس میں آیا ہے کہ کن کن وعدوں کی ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی. اب یہاں پر ان پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو بنی اسرائیل تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، تو اس وقت پر جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بھی اس طرح اپنی وعدہ خلافی کی، اپنی تعلیمات اپنی ٹیچنگز کے اگینسٹ ان لوگوں نے کام کیا. اس چیز کا ذکر ان آگے کی آیتوں میں ہے. جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے انٹروڈکشن میں مدینے کا ایک بیک گراؤنڈ لیا تھا، اس میں نے کافی ڈیٹیل میں لیا تھا کہ مدینے میں جو عرب لوگ تھے، ٹھیک ہے، عربوں کے 2 قبیلے تھے. وہ کون سے تھے؟ اوس اور خزرج تھے. اور بنی اسرائیل کے 3 قبیلے تھے، یعنی یہود کے جو تھے وہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. آئی ہوپ کہ یہ نام آپ کو یاد ہوں گے، اور میں نے جب بھی کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ نیمز ہے
اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیلز آئیں گے۔ تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اوس اور خزرج یہ عربز تھے، ٹھیک ہے، اور بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ یہود کے 3 قبیلے تھے۔ یوزولی کیا ہوتا ہے جب لوگ قبیلوں میں، گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں تو پھر 2 قبیلوں میں، 2 گروپس میں، آپ دیکھیں گے 2 کنٹریز میں، 2 سٹیز میں، 2 گورنمنٹس میں، جہاں پر بھی 2 ٹائپ آف پیپل ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کچھ ٹریٹیز ہوتے ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں۔ تو جب 2 گروپس میں اس طرح کی کوئی ٹریٹی یا اس طرح کے کوئی معاہدے یا اس طرح کا کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اچھے برے میں تم ہمارا ساتھ دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کے دور میں بھی 2 کنٹریز ہے، 2 گورنمنٹس ہے، ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ کانٹریکٹس، ٹریٹیز یا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بنو قریظہ کا معاہدہ تھا کس کے ساتھ؟ اوس کے ساتھ، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کا جو ہے معاہدہ تھا کس کے ساتھ؟ خزرج کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ان کے حلیفان تعلقات، ان کے ساتھ جو ہے ان کی ٹریٹیز تھے۔ تو ہوا یہ کہ بنو قریظہ کیونکہ اوس کے ساتھ تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ تھے، تو جب تعلقات ہوتا ہے تو ایک دوسروں کے ساتھ ایک عہد، ایک معاہدہ، ایک پرومس، ایک سیٹلمنٹ اینڈ اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ تم جنگ اگر ہو تو ہماری مدد کرنا دشمن کے خلاف، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے، جیسے ہم نے پہلے بھی لیا تھا کہ وہ لوگ آپس میں لڑتے، جنگیں ہوتی، خوب مار پیٹ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیونکہ ایک امن جو ہے قائم ہو چکا تھا اور اسلام کی وجہ سے لڑائی جو ہے اب آپس میں منع کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد ایک امن ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور ایمان ان کے لانے سے پہلے جب آپس میں اوس اور خزرج لڑتے تو آپس میں یہ یہود کی بھی لڑائی ہوتی، کیونکہ بنو قریظہ کا اکارڈنگ ٹو ان کے جو ہے تعلقات اوس کو ساتھ دینا ہوتا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو اکارڈنگ ٹو دیئر کانٹریکٹس ان کو خزرج کا ساتھ دینا ہوتا۔ تو اب ہوتا یہ کہ جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی تو آپس میں بنو قریظہ ایک سائیڈ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر ایک سائیڈ کیا ہوتے کہ اپوزیشن میں آ جاتے میدان جنگ میں۔ اب جنگ جب ہوتی تو پھر ان دونوں کو یعنی ان لوگوں کو ایک دوسرے کا قتل بھی کرنا پڑتا، گھروں سے نکالنا بھی پڑتا، ان کو لوٹتے بھی وہ۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جب قیدی بن کر جنگوں میں دوسرے جو ہے دشمن سائڈ سے یہود آتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑواتے کہ یہ تو ہمارے یہود بھائی ہے۔ اسی کا ذکر یہاں پر آیت نمبر 84 میں ہے، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے۔ کس سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد، پختہ وعدہ لیا؟ یہود سے، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون، نہ تم بہانا، دماءکم، خون اپنا، یعنی اپنے قوم، اپنے بھائی، اپنے یہود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں، ان کا قتل کرنا نہیں۔ یہ وعدہ کب لیا اور کہاں لیا؟ یہ وعدہ ان سے ان کی کتابوں میں یعنی بیسیکلی تورات میں ان کے انبیاء کرام کے ذریعے ان سے لیا گیا، جیسے ہمارے لیے بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہانا، قتل نہیں کرنا ہے، ناحق ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال، یہ ساری چیزوں کا جو ہے احترام کرنا ہے، اور کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے، چاہے جان سے ہو، مال سے ہو، پیسے سے ہو، عزت سے ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ ہمیں بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم کو بتایا گیا ہے۔ جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ ہمارے تمام وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جی میں اسلام والی ہوں، ایمان والی ہوں، تو یہ کام میں نہیں کروں گی۔
सिमिलरली बनी इसराइल से यानी यहूद से भी जो है इसी तरह का वादा लिया था कि ना तुम बहाना खून अपना यानी अपने यहूद भाइयों का खून नहीं बहाना, उनका कत्ल नहीं करना। वला तुखरिजूना और ना तुम निकालना अंफुसकुम अपने जानों को, अपने नफ्सों को। अनफस जो है नफ्स का प्लूरल है, यानी अपने यहूद भाइयों को ना निकालना। कहाँ से? मिन दियारिकुम, उनके घरों से, यानी उनको बेघर नहीं करना, यानी यहूद को बेघर नहीं करना। दार सिंगुलर है, दियार प्लूरल है, ठीक है। सुम्मा अक़ररतुम, फिर इकरार किया तुमने, यानी तुमने एडमिट किया, तुमने वादा किया, तुम्हारे ईमान के साथ ये वादा था। व अंतुम तशहदून, और तुम गवाह हो। सुम्मा अंतुम, फिर तुम हाउलाई, वो लोग हो, तक़तुलूना, तुम कत्ल करते हो, अंफुसकुम, अपने नफ्सों को। यानी औस और खजरज की दोस्तियों की चक्कर में, उनसे मुआहदों की चक्कर में तुमने क्या किया? अपने ही यहूद भाई का कत्ल किया। व तुखरिजूना फरीकन, और तुम निकालते हो एक ग्रोह को, मिनकुम, तुम में से, मिन दियारिहिम, उनके घरों से। यानी तुम जो है इन जंगों में, इन लड़ाइयों में यहूद को क्या किए? उनके घरों से निकाले। तज़ाहरुना, तुम गलबा पाते हो या तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम, उन पर, यानी जंग के दौरान तुम उनके ऊपर चढ़ाई करते हो, तुम उनका कत्ल करते हो, तुम उनको घरों से निकालते हो, साथ गुनाह के, वल उद्वान, और ज्यादती के। यानी अपने भाइयों का कत्ल करना ये तो गुनाह और ज्यादती है। व इन यअतुकुम, और अगर वो आए तुम्हारे पास उसारा, कैदी बनकर, यानी जंग खत्म होने के बाद, एट द एंड ऑफ जंग, जब वो कैदी बनकर आते हैं, तुफादूहुम, तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो उनको, कि यही हमारे यहूद भाई है। तुम फाइन देकर, जो भी कंपेंसेशन होता देकर, वो तुम जो है देकर उनको छुड़ाते हो कि ये हमारे यहूद भाई है। वह हुआ मुहर्रमुन, हालांकि वो हराम किया गया था, हालांकि उनका मारना, उनका घरों से निकालना ये तुम्हारे ऊपर हराम किया गया था। अलैकुम, तुम पर, इखराजुहुम, निकालना उनका। अफतुमिनून बिबादिल किताबी, क्या फिर तुम ईमान लाते हो साथ बाज़ किताब के। व तकफुरून बिबाद, और तुम कुफ्र करते हो या फिर इनकार करते हो साथ बाज़ की। ये जो पीस ऑफ आयत है, ये सब अपने नोट्स में इसको मार्क कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए। कौन सा पीस? अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आयत है, इस पर हमें अमल करना है, और हम कहाँ तक अमल करते हैं ये हमको चेक करना है। क्या फिर तुम ईमान लाते हो साथ बाज़ किताब के, और तुम इनकार करते हो साथ बाज़ के। फमा जज़ाउ, तो नहीं जज़ा होगी, मन यफ़अलु, जो कोई करता है, ज़ालिका, ये, मिनकुम, तुम में से, इल्ला, मगर, ख़िज़्युन, रुसवाई है। रुसवाई यानी जिल्लत है, और रुसवाई ऐसी जिल्लत की शर्म आए, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यौमल क़यामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, वो लौटाए जाएंगे। लौटाए जाएंगे इसलिए क्योंकि जब अज़ाब में डाला जाता है, जब जहन्नुम में डाला जाता है, तो निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी तरफ पलटाए जाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी तरफ पलटाए जाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी तरफ पलटाए जाएंगे। इला, किस तरफ? तरफ, अशद्दिल अज़ाब, ज्यादा शदीद अज़ाब। और यहाँ पर अशद्दी सुपरलेटिव डिग्री है, इंटेंस अज़ाब की तरफ। दुनिया से भी खतरनाक अज़ाब होगा। दुनिया की आग को तो बुझाया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है, लेकिन जहन्नुम की आग हम पहले भी ले चुके। कैसी होगी? शदीद होगी, इंटेंस होगी, इंसान और पत्थर उसमें पिघलेंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं अल्लाह ताला है गाफिल, अम्मा तामलून, उससे जो तुम अमल करते हो। यहाँ पर इन आयतों में दो चीजें बेसिकली बताया जा रहा है। क्या दो चीजें बताई जा रही है? सबसे पहले अपने भाइयों के साथ यहूद ने जुल्म किया। सेकंड, कुछ किताब के हिस्से पर ईमान लेकर आए और कुछ को छोड़ दिए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट दुनिया में रुसवाई, और ऐसा अजाब, ऐसी रुसवाई कि तुमको शर्मिंदगी भी महसूस होगी।
یعنی یہ ناٹ اونلی ان دنیا لیکن آخرت میں شدید انٹینس عذاب کی خبر اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ یہود کو کیسے رسوائی ہوئی؟ کرسچنز کے ہاتھ یورپ میں، مسلمز کے ہاتھ عرب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم مدینے میں، یہ سب ہم پچھلی کلاسز میں لے چکے کہ کیسے ان کی رسوائی ہوئی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے شدید اور انٹینس عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلے لیے کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر ہم سے اس لیے کر رہے ہیں کہ اے امت محمدی، وہ کام، وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ زیادتیاں تم مت کرو جو بنی اسرائیل نے کی، جو یہود نے کی۔ اگر تم وہ کرو گے تو پھر تمہارا بھی انجام، تمہارا بھی رزلٹ اسی طرح ہوگا جو ان کا ہوا۔ ایک نظر اپنی امت کے اوپر دیکھتے ہیں۔ گھروں سے نکالنا، لوٹنا، قتل کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، ایذا، برا کہنا، زبان کی کٹائی والی حدیث لاسٹ کلاس میں ہم لے چکے۔ اپنی کمیونٹی کو ہم کو چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں، بھائی چارگی سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن کتنا کامن ہے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ کیسے خود کو زیادہ وراثت میں حصہ ملے، کیسے جو ہے زندہ ماں باپ کو جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ مکھن لگائے اور سارا مال، سارا پیسہ خود اپنے نام پہ کر لے اور دوسروں کو بے گھر کر دے، کیسے بہنوں کو جو ہے وراثت سے بے دخل کر دے، کیسے مجھے زیادہ حصہ مل جائے اور دوسرے کو کم مل جائے، دشمنی سے جو ہے کیسے میں مال حاصل کر لوں، بس کیسے مجھے زیادہ حصہ مل جائے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں کامن نہیں ہے؟ اگر کوئی بھائی زیادہ کمانے لگتا ہے تو اس کو کیسے میں بس راستے سے ہٹاؤں، خاندان میں کیسے اس کو بدنام کروں، اس کو کیسے جائیداد سے بے دخل کروں، کتنا کامن ہے یہ ہمارے معاشرے میں، دوستوں میں، بزنس میں، ایون پڑھے لکھے اسکالرز میں، ڈفرینٹ جماعتوں میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، کیسے اس کا مدرسہ بند کراؤں، کیسے اس کا بزنس بند کراؤں، کیسے مسلمان کی عزت ختم کروں۔ کیا ایک مسلمان کو کے اوپر یہ جو ہے اوبلیگیٹری نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے؟ اس کی عزت کی بھی حرمت ہے، یہی کہا نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت۔ پھر نیکسٹ پارٹ آپ دیکھیے، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لانا اور کچھ کا انکار کرنا۔ آج پورے معاشرے کو دیکھیے، انکلوڈنگ آورسیلوز، ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، دوسری طرف بے پردگی ہے، سود ہے، کلین شیو ہے، جھوٹ بولنا ہے، رشوت لینا ہے، خطا رحمی ہے، دھوکہ ہے، ایذا ہے، تکلیف ہے، ریا ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ شاید ایک لسٹ میں اس کو لانا اور اس کو مینشن کرنا پاسبل بھی نہیں ہے۔ مسجدوں میں نمازیں بھی ہیں، لیکن گھروں میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملے ہیں؟ عمرہ اور حج پر بھی جاتے ہیں، لیکن رشتہ داروں اور سوسائٹی میں کیا معاملہ ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دین میں پورے کے پورے جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ایک حصے کو جو ہے پکڑ کر ایک حصے کو بھولے رہنا، کیا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر موویز اور تھیٹرز بھی جاتے ہیں، ادھر روزہ بھی رہتے ہیں، ادھر غیر محرموں سے بات بھی کرتے ہیں، ادھر عمرہ اور حج بھی ہوتا ہے، لیکن عمرہ اور حج کی تیاری میں سب سے پہلے بیوٹی پارلر میں جا کر آئی بروز جو ہے شیپ کرتے ہیں، ادھر صدقہ بھی ہوتا ہے، ادھر غیبت جھوٹ بھی ہوتا ہے، ادھر زکوٰۃ بھی ہے، ادھر سود بھی ہے اور فکس ڈپازٹ بھی ہے اور کریڈٹ کارڈز پر لون بھی ہے، ادھر شکرانے ہیں، گھر خریدا ہے، لیکن وہی گھر سود کی قسطوں پر خریدا ہے، ادھر ایک نیکی، ادھر ایک رشتوں سے جو ہے خطا تعلقی اور رشتہ داروں سے برا سلوک۔ آج مسلمانوں کی رسوائی کیوں ہے؟ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، عرب کنٹریز ہو یا آسٹریلیا ہو، بہت ساری جگہ تو اسلام یا مسلمان ہونا ڈسکلوز کرنے سے بھی مسلمان ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسوائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ دشمنوں کی غلطی نہیں ہے، ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ ہم نے کتاب کے کچھ حصے کو پکڑ لیا اور کچھ کو بھول گئے۔ یہ آیتیں ہمارے لیے آئینہ ہے، بیٹھنا ہے، سوچنا ہے
کہ ہم ایسا کیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر اور ہماری قوم پر رسوائی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک، تو نہیں جزا ہوگی یا ریوارڈ ہوگا اس کا جو کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ جو کتاب کے کچھ حصے کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور کچھ کو بھول جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی دنیا کی زندگی میں. جو کتاب کے کچھ حصے کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور کچھ کو بھول جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وہ یوم القیامت یردون، اور قیامت کے دن وہ پھیرا جائے گا الی اشد العذاب، طرف زیادہ سخت عذاب کے. اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم اگر کتاب کے ایک حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اور اس طرح کا عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور جو کتاب کے کچھ حصے کے اوپر ایمان لا کر کچھ کو بھول جاتے ہیں. وہ لوگ کیا ہے؟ اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خریدا زندگی کو دنیا کی بدلے آخرت کے. خریدنے میں کیا ہوتا ہے؟ خریدنے میں ہم پرائس دیتے ہیں اور چیز کو لیتے ہیں. یہاں پر کیا کیا؟ یہاں پر اپنی آخرت کو دے دی اور دنیا کو لے لی. فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے. کن سے؟ جو یہ کام کرتے ہیں، جو دنیا کو پریفر کرتے ہیں آخرت پر، اور ایسا کرنے میں کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو بھول جاتے ہیں. تو ان سے آخرت میں عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی دنیا میں آپ دیکھیے، اگر آپ جیل میں بھی ہے تو پولیس ایک ٹائم پر آتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، لیکن وہ بھی تھک کر چلی جاتی ہے. دنیا کا کوئی بھی عذاب کنٹینیوس نہیں ہوتا. لیکن آخرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی وہاں کا عذاب کنٹینیوس ہوگا، ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. Nobody will help، کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہم کو اللہ کی کتاب اور سنت پہ پورا پورا عمل کرنے والا بنا لے. آمین. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ تورات ملی. وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجا ہم نے. پے در پے کا مطلب، قفینا کا مطلب پیچھے پیچھے، ایک کے بعد ایک کنٹینیوسلی آتے گئے. من بعدہ، اس کے پیچھے، یعنی کس کے پیچھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. بالرسل، رسول، ٹھیک ہے، یہ پلورل ہے. رسول جو ہے سنگولر ہے، رسول پلورل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے بہت سارے رسول آئے. وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، روشن نشانیاں. یہاں پر نبی اور رسول، یا پھر رسول جو ہے رسول ورڈ آیا ہے، رسول کا پلورل ہے. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. نبی کا پلورل انبیاء ہے اور رسول کا پلورل رسل ہے. ٹھیک ہے، نبی اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور رسول کے اوپر پوری شریعت اترتی ہے. اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اور نبی کے اوپر پوری شریعت نہیں اترتی، لیکن وحی اترتی تھی. اور نبی یا انبیاء اکرام ان کے ٹائم پر جو اگر کوئی ساتھ میں رسول ہے یا پھر ان سے پہلے جو رسول ہے ان کی شریعت فالو کرتے اور لوگوں کو حق کی طرف اور جو پچھلے رسول ہے اس کی تعلیمات کی طرف بلاتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول تھے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری تورات اتری، شریعت اتری. اور ہارون علیہ السلام نبی تھے، وہ کیا کرتے؟ تورات کی طرف ہی لوگوں کو بلاتے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کے ساتھ؟ البینات، روشن نشانیاں دے کر جو ہے
اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور بینات پلورل ہے بینہ کا, ٹھیک ہے, بینہ سنگولر ہے, بینات پلورل ہے. تو 7 روشن نشانیوں کے بھیجا. وَأَيَّدْنَا اور قوت دی ہم نے اس کو بِرُوحِ القدس 7 پاک روح کے. یہاں پہ روح القدس جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. روشن نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یعنی یہاں پر روشن نشانیاں کیا ہے؟ کچھ معجزات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نبی ہونے کی وجہ سے دی. اس کے ڈیٹیل سورۃ آل عمران میں آئیں گے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بات کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا رسول اس لیے کیونکہ کرسچنز جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسائی جو ہے کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے. انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے آسانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے. یہ انہوں نے جھولے میں بات کی اور جھولے میں کہا. پھر ان کو انجیل دی گئی, ٹھیک ہے, اور مٹی سے وہ پرندہ بناتے, پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑتا. یہ روشن نشانی ان کو ملی. اگر کوئی کوڑی ہوتا, اسکن ڈیزیز ہوتا یا کچھ جو ہے اس کو پرابلم ہوتا تو وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ بیمار جو ہے اچھا ہوتا. پیدائشی کوئی اندھا ہوتا, ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. اور وہ جو ہے لوگ کیا کھا کر آئے ہیں وہ بتاتے, اور گھر میں کیا ذخیرہ کر کر آئے ہیں وہ بتاتے. تو اس طرح جو ہے کچھ روشن نشانیاں, کچھ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. نیکسٹ یہاں پر بتایا کہ روح القدس کس سے جو ہے ان کی مدد کی. یعنی روح القدس ایک تو جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام ہے, یہ ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کے بارے میں یہ تو بہت کلیئر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے قرآن کی وحی لے کر آتے تھے. اور اس کے بارے میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 اور 194 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس کے ذریعے نازل کی ہے؟ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. تو یہاں پر بھی روح الامین آیا ہے کس کے بارے میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. ایک اور صحیح حدیث میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے روح القدس نے خبر دی ہے. یعنی اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی روح القدس کہا ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں, اور کہا ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے کہ کوئی روح تب تک نہیں لی جائے گی جب تک کہ اس کی رزق جو اس کا حصے کا ہے اس کو پورا نہ کر لے اور اس کی مدت پوری نہ ہو. تو تقوی اختیار کرو اور بہترین طریقے سے طلب کرو. یعنی زندگی میں جو بھی لینا ہے بہترین طریقے سے لو, کیونکہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا گیا ہے جب تک وہ پورا نہیں کر لیتا اس کے اوپر موت جو ہے نہیں آتی. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا نام روح القدس لیا ہے اور کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جو ہے یہ خبر دی ہے. تو روح القدس پاک روح جو ہے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے. اور یہاں پر ایدناہ اور قوت دی ہم نے اس لیے کہا ہے کیونکہ جو یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے, جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے, تو یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے معجزے دکھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے unless اور until اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات ان کو دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے. افکلما جاءکم, کیا بھلا جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول, کوئی رسول, بما, ساتھ اس کے جو لا تہوا, نہیں پسند کیا. یعنی تم کو ایک رسول بھیجا گیا یا کبھی جب بھی کوئی رسول آتا اور تم کو وہ پسند نہیں آتا جس کی طرف وہ بلاتے, انفسکم, تمہارے نفسوں نے, یعنی تمہارے نفسوں نے اس رسول کو پسند نہیں کیا, استکبرتم, تکبر کیا تم نے, یعنی خود بڑا بننا چاہا اور تم نے اس رسول کو ریجیکٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اسی لیے ریجیکٹ کیا کیونکہ انہوں نے تکبر کیا کہ بنی اسرائیل بہتر ہے, بڑے ہیں درجے میں, عزت میں اور سب چیز میں بنی اسماعیل سے. ہم بنی اسماعیل میں بھیجے ہوئے ایک نبی کے اوپر کیسا ایمان لائیں. یہ تکبر کرتے ہوئے ان لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا.
ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، یعنی نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے کیا کیا، جھٹلایا، اور نبیوں کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اور تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک بھی، یعنی جب جب ان کے پاس کوئی نبی آتا وہ لوگ ان کا قتل کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی اگر ہم سیرت النبی دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، ڈفرنٹ ٹائمز پر ان کے اوپر اٹیک کیا، کبھی چکی کا پارٹ پھینک کر ان کو مارنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہونے لگا، یعنی جو یہود عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ڈال کر جو ہے کھلایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت پہ کہا کہ ان کو اس زہر کا اثر محسوس ہونے لگا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی انہوں نے کوشش کی۔ انہی کی کتابوں میں جو ہے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کئی نبیوں کا ایون نام بھی ان کی کتابوں میں اور انجیل میں آتا ہے، بائبل میں آتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے کئی انبیاء کا قتل کیا اور قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ بہرحال بجائے وہ لوگ کہ انبیاء اور رسولوں کو ایک نعمت سمجھے، ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن ان کے جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی چیز کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے، تو تم لوگ جو ہے ایک گروہ کو یعنی کچھ نبیوں کو تو انکار کیا اور کچھ کا تو تم نے قتل کرتے رہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو تمہاری بات نہیں پسند آئے گی، نہیں اندر جائے گی، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے ہیں۔ غلاف میں بند یعنی بند، محفوظ، تمہاری بات ہم پر کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے۔ یہ بات جو وہ کہتے دو اس میں کہتے، ایک تو فقر سے کہتے کہ ہم کو بہت علم ہے، ہم اپنے غلاف میں ہیں، تم ہمیں یہ بات مت بتاؤ۔ دوسرا وہ لوگ جو کہتے وہ ضدی پن سے بھی کہتے کہ رہنے دو ہمارے اوپر جو ہے اثر نہیں ہوگا، ہٹ درمی وہ کرتے اور کہتے ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار اسلام کی طرف بلاتے، دین کی دعوت دیتے، وہ کہتے ہیں ہم پر اتنی محنت مت کرو، ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہے، ہمیں تمہاری بات اثر کرنے والی نہیں ہے۔ آج ہم اگر مسلمانوں کو دیکھیں، ایگزیکٹلی یہ 2 اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب کسی کو حق کی بات بتائی جاتی ہے، قرآن کی بات بتائی جاتی ہے، قرآن کی طرف اور حق کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم کو بہت علم ہے، آپ کے کہنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یا پھر کہتے ہیں ہاں تم کو بہت ہدایت ملی ہے، ہم کو نہیں ملی ہے، ہم جو ہے غلاف میں ہیں، جب ہم کو ہدایت ملے گی اور جب ہم کو سمجھنا ہے ہم سمجھ جائیں گے۔ کیا یہ 2 اسٹیٹمنٹس ہماری جو ہے سوسائٹی میں ہم کو کامن نہیں دکھتے؟ یہی بات ہوتی تھی کن کی؟ یہود کی، کہ دل ہمارے غلاف میں ہے، ہم کو مت بتاؤ، ہم سننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ کس وجہ سے؟ بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کا۔ تو ان کے انکار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ میں 2 چیزیں آئیں گی، ایک کتنے کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، سیکنڈلی ماننے والے جو ہے، ایمان والے جو ہے وہ بھی کتنا کم ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لانا اور کتاب کے ایک حصے کو بھول جانا، یہ بھی کم ایمان لانا ہی تو ہے۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد
محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب الديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنا